آج جو ہم سیکھیں گے یہ عنوان ہے 666۔ 666 کو ہم جو ان سے ایک مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ 666 جو ہے اس کے متعلق کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے۔ آج ہم 666 کو جو ہے جو 6 عدد ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ عدد جو کہ ایک حیوان کا عدد ہے اس کی ابتدا کیسی ہوئی ہے، یہ کیوں 666 ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ یہ جو 666 ہے جو کہ عام طور پر کلیسیا کو بتایا گیا اور کلیسیا اس سے بیرور ہے، لیکن کلیسیا کو شاید اس کا اندازہ نہیں کہ یہ اس کا اوریجن کیسے ہوا ہے۔ کیوں کلام خدا کے اندر جو ان سے خدا کے کلام میں 666 جو ان سے بیان ہوا ہے، کیوں کوئی اور نمبر بیان نہیں ہوا، کیوں اسی نمبر سے جو ان سے آپ کو جو ہے آگاہ کیا گیا ہے، آپ کو وارن کیا گیا ہے کہ اس نمبر کو آپ نے جاننا ہے، اس نمبر کی پہچان کرنی ہے، اور اس نمبر کی جو حیوان کا عدد ہے، حیوان کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھ پر نہیں لینی۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس کو آج ہم سیکھیں گے۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر سے جب دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے ہمیں کہ کس طریقے سے شیطان نے جو ان سے انسان کو گمراہ کیا ہے کہ پیشتر اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا گرداننے والے لوگ کلام خدا کے موضوعات سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ انہوں نے جو کچھ سنے اس کی تحقیق کبھی نہیں کی کہ کیا میرا پادری، میرا منسٹر، میرا فادر جو کچھ مجھے بتا رہا ہے کیا کلام ایسا ہی کہتا ہے۔ کیونکہ اگر اس نے کبھی خود خدا کی حضوری میں جھکا ہوتا اور خدا سے مانگا ہوتا کہ اپنے کلام کی سمجھ مجھے عطا فرمائیں، تو خدا اسے ضرور سمجھ دیتے اپنے وعدے کے مطابق جب وہ رجوع کرتا۔ ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہے کہ شیطان نے کس طرح بہت سے لوگوں کو انتہائی اہم کلام خدا کے معاملات پر اندھیرے میں رکھا۔ آج بہت سارے، بلکہ اکثریت جو کہ 99% یا شاید اس سے بھی اوپر ہے، کلام خدا کے انتہائی اہم معاملات بھیدوں سے ناواقف ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی طرف رجوع نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا کو اپنا بسیرا بنایا ہے اور دنیاوی کاموں کے اندر وہ مگن ہے۔ آئیں اس عدد کو جاننے کے لیے کلام خدا کے اندر مکاشفہ 13ویں باب میں چلیں۔ مکاشفہ کی کتاب جب ہم 13ویں باب میں جاتے ہیں، اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بنی نوع انسان کو خدا کا کلام آگاہ کرتا ہے۔ مکاشفہ 13 باب 17ویں آیت بتاتی ہے، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت جاری نہ کر سکے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس حیوان کا نام شیطان نے لکھا۔ یہ بہت سارے لوگ اس سے ابھی تک ناواقف ہیں کہ 666 شیطان کا عدد ہے۔ شیطان کا عدد نہیں ہے، یہ حیوان کا عدد ہے جس کو شیطان جو ان سے قوت عنایت فرمائے گا۔ تو بہت سارے کلیسیا ابھی تک اسی سے آگاہ نہیں ہے کہ 666 وہ کہتے ہیں یہ شیطان کا نمبر ہے۔ کلام خدا واضح طور پر
مجھے اور آپ کو مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب کی 17ویں آیت میں بتاتا ہے تاکہ اس کے سواد جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ تو یہاں پہ کلام خدا نے مجھے واضح طور پہ بتایا کہ اس کا نام جو نام ہے اس کے نام کا جو عدد ہے جو کہ حیوان کا عدد ہے اس سے مجھے آگاہ ہونا ہے، بچ کے رہنا ہے اور اس کی چھاپ نہیں لینی۔ چھاپ ہم نے دیکھی تھی کہ کیا چیز ہے۔ آج اس کے عدد کی جو اوریجن ہے، کہاں سے یہ عدد آیا ہے، کیوں یہ 666 ہے، کیوں کوئی اور نمبر نہیں ہے، کیوں یہ 444 نہیں ہے، 321 نہیں ہے یا کوئی بھی اور دوسرا نمبر نہیں ہے، کیوں یہ 666 ہے۔ آئیں دیکھیں اس کی 18ویں آیت کو۔ حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد، شیطان کا عدد نہیں، حیوان کا عدد گن لے۔ مجھے کہا گیا اسے گنے، مجھے کاؤنٹنگ کرنے کو کہا گیا، اور مجھے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے مجھے جاننا ہوگا کہ کاؤنٹنگ میں کروں گا کیسے، وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ میں 666 تک پہنچ جاؤں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ آیتیں اتنی بار چرچز کے اندر جو ہے پڑھی جاتی ہیں، گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لوگ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور کیونکہ کلام سے دور ہیں انہوں نے آج تک یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ گننے کو کہا گیا ہے، کیونکہ جب تک آپ گنتی نہیں کریں گے آپ اس عدد کی 666 تک نہیں پہنچیں گے۔ کتنوں میں سے آپ لوگوں نے آج تک 666 جو حیوان کا عدد ہے اس کے متعلق سنا ہے لیکن اسے جاننے کے لیے گنتی کی ہو؟ لکھا ہے حکمت کا یہ موقع ہے، تیری عقل کے لیے یہ ضروری ہے۔ جو سمجھ رکھتا ہے، لیکن عقل اس میں ہوگی جو سمجھ جس کو دی جائے گی، سمجھ اس کو دی جائے گی جو رجوع کرے گا، وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے۔ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو حیوان ہے جس کو قوت عنایت فرمائی ہے شیطان نے، وہ ایک آدمی ہے جو کہ اس قوت کو جون سے ہے پھیلاتا ہے، اس قوت کے ذریعے سے وہ حکمرانی کر رہا ہے، اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو کتنا سمپل، کتنا سادہ آپ کی زبان میں یہ کلام آپ تک پہنچ گیا، لیکن کبھی آپ نے، کیونکہ آپ نے تو ریس لگائی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی خدا کو 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ میں دے دوں ہفتے کے اندر، اور پھر میں اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاؤں۔ اسی لیے جب آپ وقت گزاری کے لیے کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام آپ کو اپنی سمجھ نہیں دیتا۔ کتنا آسان ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ اسی کو آج ہم نے سیکھنا ہے، اسی کو آج ہم نے گننا سیکھنا ہے کہ کیوں جو ان سے یہ 666 ہے، کیونکہ مجھے کلام خدا کا حکم ہے کہ اسے مجھے گننا ہے۔ گننے سے مراد ہے اس کی سمجھ حاصل کرنی ہے۔
اس کو پرکھنا ہے، اس کی تہہ تک جانا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس کو سیکھیں گے۔ کلام خدا کے اندر جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیوں کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اسے گن لے؟ کیونکہ یہ وہ عدد ہے جو کہ آدمی کا عدد ہے، جو کہ 666 ہے، جس کو شیطان نے قوت دی ہے۔ اس کی چھاپ نہیں تو نے لینی، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر تو نے عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ میرا مخالف ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ مخالف مسیح ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ میرے کلام میں رد و بدل کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو میرے حکموں کو تبدیل کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو کہ میرے وقتوں کو تبدیل کر دے گا، جو میرے سبتوں کو تبدیل کر دے گا۔ اس لیے مجھے کہا گیا تھا اس کو گن لے۔ اور اس سے زیادہ کلام آسان زبان میں آپ تک کیسے پہنچتا؟ کہ آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ یہ آدمی ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ شیطان نے اس کو جو ان سے قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت کے ذریعے سے یہ دنیا کو گمراہ کرے گا، دنیا اس کے شکنجے میں آئے گی، اس کو جان۔ آئیں دیکھیں کہ یہ 666 اس آدمی کا عدد کیسے ہوا، کیوں کوئی اور نمبر نہیں ہے اس کا۔ ہم بابل کی تاریخ میں جائیں گے اور بابل سے دیکھیں گے کہ جو بابلی لوگ تھے ان کا مذہب کیا تھا، وہ کس طریقے سے اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، انہوں نے اپنے خداؤں کی پرستش کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا۔ ایک لفظ جو ہے اس کی اردو میرے لیے مشکل ہے، وہ ہے سیکسا گیسیمل لفظ۔ سیکسا گیزیمل یا سیکسا گیسیمل یہ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ 60 ہے، یعنی یہ 60 کا ایک عدد ہے جس کی بیس پہ جو ان سے تمام جو کیلکولیشنیں ہیں وہ کی جائیں گی۔ جو بابلی لوگ ہیں انہوں نے یہ سیکسا گیزیمل جو میتھڈ تھا یا جو یہ نمیریکل سسٹم تھا، عددی جو ان سے جو ایک سسٹم ہے سیکسا گیزیمل، یہ سامریا کے لوگوں نے 3 صدی قبل از مسیح اس کو ایجاد کیا، اور اس سسٹم کو جو ان سے بابل نے ان سے جو ہے وہ حاصل کیا۔ سو سیکسا گیزیمل ایک عددی نظام ہے، نمبرز کو کاؤنٹ کرنے کا نظام ہے، عدد کو کاؤنٹ کرنے کا نظام ہے، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ اس عدد کو گن لے۔ تو یہ عدد کو گننے کے لیے جو مجھے طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے سیکسا گیزیمل جونس ہے اس کے اندر جانا پڑے گا، کیونکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ 6 سے 666 ہوا کیسے ہے۔ آج بھی یہ سیکسا گیزیمل جو نمیریکل سسٹم ہے، عددی نظام ہے، یہ آج بھی رائج ہے، مختلف حوالوں میں ابھی ہم دیکھیں گے۔ یہ جو سسٹم ہے، اسی
जिसकी बेस, जिसकी बुनियाद, इस अददी नंबर की जो अददी निज़ाम की जो बुनियाद है वो 60 अदद पे मुश्तमिल है, यानी 60 नंबर। इसीलिए अगर आप देखें तो आपके 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं। आपका अगर आप देखें जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं कि कौन सी जगह कहां पर है, वो कोऑर्डिनेट्स भी जो उनसे हैं ये इसी निज़ाम से का इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो एंगल्स हैं, पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है वो 360 डिग्रीज है, यानी 60 ज़रब 6। आपका पूरे का पूरा जो डिग्री है, जो एंगल्स हैं वो 360 डिग्रीज है एक सर्कल के अंदर। एक दायरे के अंदर जो आपका 360 डिग्रीज है, जो कि 60 ज़रब 6, ये सेक्सागेसिमल सिस्टम है जो कि 3 सदी कबल अज़ मसीह सामरिया के लोगों ने दरियाफ्त किया और इसको बाबल के लोगों ने अख्तियार किया। ये वो निज़ाम है जिसके जरिए से 666 666 के अदद तक हम पहुंचेंगे। हमें जो उनसे इस 666 के अदद को जानने के लिए आए हम दानियल नबी की किताब 3 बाब की पहली आयत में आए। दानियल नबी की किताब 3 बाब की जब पहली आयत में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बाबल के लोग जो उनसे हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। दानियल नबी की किताब 3 बाब की पहली आयत बयान करती है, नबूकदनस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उससे दोरा के मैदान सूबा बाबल पर नस्ब की। लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ, टोटल क्या बनी 360। कलाम खुदा आपको सिखाता है कि ये बाबली लोग जो उनसे हैं ये उस अददी निज़ाम जिसे सेक्सागेसिमल कहते हैं, जिसकी बुनियाद 60 का अदद है, उसको जो उनसे अपने निज़ाम के अंदर उन्होंने राज किया हुआ था। अपने उन्होंने खुदाओं की मूर्तों को बनाने, उनकी पूजा पाठ करने, और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने खुदाओं को नंबर दिए हुए थे, अदद दिए हुए थे, और किस खुदा का अदद जो उनसे है वो सबसे बड़ा था और वो कैसे बड़ा था। जो बाबल के लोग हैं वो सूरज, चांद, सितारे जो उनसे है इनकी पूजा करते थे, और उन्होंने जब वो इनकी पूजा करते थे, जो उनके प्रीस्ट होते थे, उन्होंने एक अपने गले के अंदर तावीज डाला होता था। आज भी आप देखेंगे कुछ गैर कौम के लोग अपने गलों में और बाजों पे तावीज डालते हैं, और उन तवीज़ों में नंबर होते हैं लिखे हुए। उनकी आयतों के साथ नंबर होते हैं।
ایک ان کے پاس یہ جو تعویذ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تعویذ انہوں نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ایک سپر نیچرل غیر فانی ایک علم ہے جسے وہ میجک سکوئر کا نام دیتے تھے. میجک سکوئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ میجک سکوئر ان کا تھا 6x6 کا. 6x6 کا. اب جب وہ 6x6 کو لیتے ہیں تو آج آپ کو یہ علم ہے کہ 6x6 6 ضرب 6 کو لگیں تو یہ 36 نمبر تک پہنچتا ہے. یہ 32 نہیں ہے، 33 نہیں ہے، 30 نہیں ہے، کیونکہ 6 ضرب 6 36 ہوتا ہے، 1 سے لے کر 36 تک. وہ کہتے تھے یہ جو میجک سکوئر ہے وہ اس کو نام دیتے تھے میجک سکوئر کا. اس کا تعویذ انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوتا تھا، اور یہ تعویذ جو ان سے اس ویڈیو کے اندر میں لگاؤں گا، آپ اسے دیکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سکوئر کس قسم کا تھا. اب اس سکوئر کے اوپر 1 سے لے کر 36 تک گنتی کی جاتی تھی، 1 سے لے کر 36 تک. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے 36 انہوں نے کہا کہ جو ہمارے دیوتا ہیں انہوں نے ان دیوتاؤں کو نمبر اسائن کیے 1 سے لے کر 36 تک. جس لحاظ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا دیوتا اتنی قوت رکھتا ہے 1، یہ اس سے زیادہ رکھتا ہے 2، اس سے زیادہ 3، 4، 5، اور اس طرح انہوں نے 36 تک نمبر دیے ہوئے تھے اپنے دیوتاؤں کو. انہوں نے جو سورج دیوتا تھا اس کو جو نمبر دیا تھا وہ 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 کرتے کرتے جمع 36 جو عدد بنتا تھا وہ نمبر دیا تھا. اب آپ کو کلام خدا مکاشفہ کی کتاب میں کچھ ہدایت کر رہا ہے. آئیں ایک مرتبہ پھر مکاشفہ کی کتاب میں چلیں اور 13ویں باب کی جو 18ویں آیت کو دیکھیں. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے. وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. اب جب آپ اس کے اندر میجک سکوئر میں جب آپ جاتے ہیں جو کہ 6x6 یعنی 36 اعداد ہیں، 1 سے لے کے 36 تک، آپ 1 سے لے کے 36 تک جمع کرتے چلے، یعنی 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 جمع 7 اور اس طرح آپ جمع 36 تک جب پہنچیں گے تو جو حاصل آپ کو ہوگا وہ 666 ہوگا. تو جو ان کا سب سے بڑا دیوتا، جو ان کا سب سے بڑا دیوتا جس کو سورج دیوتا کے ساتھ وہ ملایا انہوں نے، اس کا عدد 666 تھا. اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ تو بابل کے لوگوں نے 666 کا بنایا نا، تو کلام خدا میں ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو بابل کے لوگ نہیں ہیں اور اسی کو ہم نے سیکھنا ہے.
हमने अभी तक ये देखा कि 666 आया कहां से है, कैसे ये हुआ है। इसीलिए मैं आपको सेक्सागेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम में लेके गया था। जो कदीम बाबली लोग थे उनका ये ईमान था कि उनके खुदा जौन से हैं वो अददी लिहाज से कुव्वत रखते हैं। उनकी जो मजहब की बुनियाद थी वो रूहानी नहीं बल्कि उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी शामिल होती थी, सितारों की हिकमत, सितारों का इल्म नजूम, उसके अंदर केमिस्ट्री, उसके अंदर फिजिकल और उसके अंदर मेंटल साइंस और मैथमेटिक्स शामिल होता था। जब आप इल्म नजूम की तरफ जाते हैं, सितारों के इल्म की तरफ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो वहां पे आपको पता चलता है कि इन लोगों ने, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो आसमान है इसको 36 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जो आसमान है इसको 36 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और हर हिस्सा जौन सा है उसके अंदर ये एक एक खुदा जौन सा है वो रखते हैं। इन्होंने हर हिस्से को, उन 36 हिस्सों को, 1 से लेकर 36 तक, उन्होंने जौन सा इसमें बयान किया कि यहां पे इस हिस्से में मेरा ये खुदा है और उसका अदद ये है, इस हिस्से में ये खुदा है और उसका अदद ये है। और इसीलिए वो अपने अपने खुदाओं के वो तावीज पहनते थे। और इसको सिगिला सोलिस कहा जाता था, यानी सन सील। इस तावीज को सिगिला सोलिस या सूरज की मोहर, सन सील कहा जाता था। वो ये जो उनसे इन्होंने नंबर दिए क्यों, ये भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्या जरूरत पड़ी थी उन्होंने, क्योंकि ये नंबर तो दिए है प्रीस्टों ने, वो बाबल के काहिनों ने ये नंबर दिए थे। इस वजह को भी हम देखेंगे। ये तावीज आज आम जो आप देखते हैं गैर कौम तावीज पहनती हैं, ये मुमन चमड़े के जो उनसे उसके अंदर पहनती हैं, शायद इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये जो बाबल के लोग, जो काहिन जो उनसे तावीज पहनते थे, ये तावीज सोने के बने होते थे और इसका रंग आपको इल्म है पीला रंग था, क्योंकि पीला रंग सूरज को जाहिर करता है। और वो ये समझते थे, उनका ये ईमान था, अकीदा था कि इन तावीजों को पहनने से उनके खुदा जिनकी वो पूजा कर रहे हैं उन्हें अगर चाहें भी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि वो जो तावीज था उसमें 36 के 36 खुदा मौजूद होते थे। इसकी तस्वीर जो उनसे मैं वीडियो में लगाऊंगा, आप उसे देखिएगा। हम एक हवाले में जा रहे हैं, अमाल की किताब 7वें बाब में, उसकी 42 से 43वीं आयत। अमाल की किताब 7वां बाब, उसकी 42 से 43वीं आयत। कलाम खुदा में जब हम अमाल की किताब 7वें बाब की 42 और 43वीं आयत में आते हैं,
तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, अमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 42 और 43वीं आयत लिखा हुआ है, बस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चुनाचे नबियों की किताब में लिखा है कि आए इस्राएल के घराने, क्या तुमने बयाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियां गुजरानी, बल्कि तुम मोलक के खैमा और इरफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें तुमने सिजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबल के परे ले जाकर बसाऊंगा। तो कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है कि एक्चुअल हो क्या रहा था। हो ये रहा था क्योंकि बाबल की कलीसिया, बाबल के जो लोग थे, वो तो इसके ऊपर जो उनसे वो कर रहे थे कि उनका तो ये कीदा था कि उनके खुदा जो उनसे उन्होंने उसका आदत दिया हुआ था, उन्होंने वो तावीज़ बनाए हुए थे। तावीज़ जो बनाए हुए थे उन्होंने अपने गलों में लटकाए हुए थे। क्यों लटकाए हुए थे? क्योंकि उनका ये ईमान था कि ये नंबर है, ये नंबर उनके खुदाओं पर जो उनसे हावी हैं, और इन नंबरों के जरिए से, क्योंकि ये तावीज़ के अंदर हैं, उनके खुदा चाहें भी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और आपने यहां पे देख लिया है, अमाल की किताब 7वां बाब 42 से 43वीं आयत इसको की तस्दीक करती है। अब जो इस समय मेरे साथ स्क्रीन पर हैं वो तो इसको देख सकते हैं, लेकिन वो बाकी लोग जो कि बाद में इसको देखेंगे वो जो है वीडियो के अंदर इसको जो है जान पाएंगे। मैं स्काइप के ऊपर इसको शेयर कर देता हूं फिलहाल, ताकि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिए। ये यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये वो एमुलेट्स हैं, ये वो तावीज़ हैं जो सोने के हैं, पीले रंग के हैं। और ये तावीज़ जो उनसे हैं, ना सिर्फ ये आम तौर पे तो आज आप देखते हैं तावीज़ वो चमड़े के उसके अंदर डाले होते हैं, लेकिन ये सोने के तावीज़ थे और इनको पीले रंग के सिल्क के अंदर जो उनसे रखा जाता था। ये जो बाबली काहिन थे जो पूजा पाठ करवाते थे और खुद भी करते थे, ये अपने अपने खुदाओं से खौफजदा भी थे, क्योंकि ये मानते थे कि इनके खुदा ईवल हैं, बुरे खुदा हैं, और ये जानते थे कि इनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये इनका कीदा था। तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ये जोन सी है ये तावीज़ बनाने शुरू किए। और तावीज़ जब ये इन्होंने बनाने शुरू किए तो इन्होंने जो तावीज़ बनाए उसके ऊपर ये जो मैट्रिक्स था, जो कि जिसको हमने देखा मैजिक स्क्वायर, जो कि 6x6 पे मुश्तमिल था, यानी कि 36 अदद। 36 इसलिए क्योंकि आसमान के इन्होंने 36 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, और हर हिस्से पे इन्होंने कहा था यहाँ पे ये वाले खुदा हैं, यहाँ पे ये खुदा हैं, और उनको तावीज़ किए हुए थे नंबर। और हमने देखा कि जब 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 और 36 से जमा करते चले जाएंगे तो जो आखिरी अदद था
وہ 666 تھا, اور 600 یہ 66 جو سا عدد ہے یہ وہ انہوں نے سورج اور سب سے سپریم خدا کو دیا ہوا تھا. اب جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سکے دریافت ہوئے ہیں, ایمولیٹس جو ان سے دریافت ہوئے ہیں, تعویذ دریافت ہوئے ہیں, ان ایمولیٹس کو جیولوجیکل سائٹس پہ جا کر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ حیران کن طور پر اگر آپ دیکھیں ان ایمولیٹس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایمولیٹس ہیں کسی بھی روز 6 روز ہیں اور 6 کالمز ہیں, 6 روز ہیں اور 6 ہی کالمز ہیں. آپ کسی بھی کالم کو یا کسی بھی رو کو اگر آپ ایڈ کریں گے, کسی بھی کالم اور کسی بھی کالم کسی بھی رو کو ایڈ کریں گے, اس کا عدد 111 بنے گا. یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بے ترتیبی سے جون سے یہ ایمولیٹس بنائے ہوئے تھے, تعویذ بنائے ہوئے تھے. کسی بھی طرف سے 6 روز اور 6 کالمز انہوں نے اس طریقے سے ان میں نمبرنگ کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی رو آپ ایڈ کریں تو وہ اینڈ میں اس کا رزلٹ 111 آئے گا. کسی بھی کالم کو آپ اوپر سے نیچے تک ایڈ کریں تو اس کا عدد 111 آئے گا. کیونکہ یہ 6 تھے تو 6 کو 111 سے آپ ضرب دے دیں تو یہ 666 عدد بن جاتا ہے. تو کلام خدا ایسے نہیں آپ سے کہہ رہا کہ اس کا عدد گنے, کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے تحقیق کر کہ یہ کیوں 666 ہے, کیوں کوئی اور نمبر نہیں ہے. اب جب آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ بابل کے لوگوں نے 666 کو نکالا, تو پھر سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اس کا کلام خدا میں ذکر کیوں ہے. اعمال کی کتاب میں تو آپ نے دیکھ لیا, اس لیے اس حوالے میں ہم گئے تھے کہ جہاں پہ بنی اسرائیل جون سے انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ابھی تک آسمان کے خداؤں جو بابل کے کاہن جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, تم انہی کی پوجا پاٹ کر رہے ہو, تم انہی کے آگے ذبیحے گزران رہے ہو, اور خدا قدوس کہہ رہے ہیں تمہیں میں بابل سے پرے لے جاؤں گا تاکہ تمہیں اس سے نجات ملے. اور تمام کلیسیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نمبر کو گنیں, اس کی پہچان کریں, کیونکہ یہ آدمی کا عدد ہے, اس حیوان کا عدد ہے جس کو شیطان کی طرف سے قوت ہے, اور اس قوت کی وجہ سے وہ کلیسیوں کو گمراہ کرے گا اور میرے سبتوں کو, میرے وقتوں کو تبدیل کرے گا, میرے حکموں کو تبدیل کرے گا. ہم اس کو آگے چل کے دیکھیں گے, اس آدمی کو آپ پہچانیں گے, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ 666 بنا کیسے ہے. وقت ابھی تھوڑا ہے ہمارے پاس, ہم اس کو جو ان سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بابل تک کا ہمیں سمجھ آ گیا کہ انہوں نے یہ 666 بنایا. اب یہ بابل سے رومنز تک کیسے پہنچا, اس کو ہم نے دیکھنا. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بابل کو جو ان سے فارسیوں اور مادیوں نے جب شکست دی 6 صدی قبل مسیح میں, فارسی اور مادی جب ان کو شکست دیتے ہیں بابل کو 6 صدی عیسوی میں,
تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فارسی لوگ تھے، جو مادی لوگ تھے، انہوں نے جو بابل کے کاہن تھے کچھ عرصے تک انہوں نے ان کی عزت و تکریم کی، ان کی روایات کو قبول کیا، لیکن کیونکہ ان کے اپنے خدا بھی تھے، وہ ان کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے، تو اس کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ان تمام بابلی جو کاہن تھے ان کو بے دخل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ کروانا چاہتے تھے۔ وہ جو تمام رعایا تھی جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، جن پر وہ حکمران ٹھہرے تھے، اب وہ ان کے خداؤں کی پوجا پاٹ کریں گے۔ تو مادی اور فارسی جو کاہن تھے وہ بابلی کاہنوں پر حاوی ہو گئے۔ بابلی کاہنوں کا جو روزگار تھا وہ جاتا رہا۔ بابلی کاہنوں نے وہاں سے کوچ کیا اور وہ پرگمون میں آ گئے۔ زیادہ تر پرگمون میں آ گئے اور کچھ جو ان سے انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ جو مصری لوگ تھے انہوں نے بابلی کاہنوں کو اور بابلی روایات کو قبول کیا، کیونکہ یہ ایسٹرولوجی میں ماہر تھے، یہ حساب میں ماہر تھے، یہ کیمیا میں ماہر تھے، تو انہوں نے ان کو قبول کر لیا مصری لوگوں نے۔ اور اس طرح بابلی جو ان سا جو مذہب ہے، جو اس کے نظام کی جو تعلیم تھی، وہ مصریوں میں بھی پھیل گئی، کیونکہ زیادہ تر بابلی کاہن جو ان سے تھے پمگون میں چلے گئے تھے۔ ان کی نسلیں جو ان سی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان روایات کو، ان تعلیمات کو، اس عدد کو، اس میجک سکویر کو، ان تعویذوں کو اپناتی چلی گئی۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ جو آخری بادشاہ اس وقت پرمگون کا جو تھا وہ اطالید امپائر تھی، جب وہ مرتا ہے، جب وہ فنا ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ پرمگون کا جو آخری بادشاہ تھا اطالید، جب وہ مرا تو وہ بے اولاد مرا، اور اس نے اپنی جو حکومت تھی وہ رومیوں کو سونپ دی۔ رومیوں نے اس حکومت کو جو اطالید نے مرتے وقت اس کو سونپی، ان کو سونپی، وہ قبول کر لی۔ اب کیونکہ وہاں پر نسل در نسل بابلی نظام، جو کہ میجک سکویر، 6x6 کا عدد، تعویذ، 666، جو کہ سب سے بڑے خدا، جو کہ سورج دیوتا کو عدد تعویذ کیا تھا، جب رومنز نے وہ اطالید کی
रियाया को कबूल किया तो रोमन्स ने उस सूबे का नाम, एक सूबा बनाया, उस सूबे का नाम एशिया रखा। बाबली प्रीस्ट उस सूबे के अंदर मौजूद थे, तालीमात दे रहे थे। और रोमन्स की ये रवायत है कि जहां जहां पे वो गए हैं, जहां जहां पे उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने वहां का जो निजाम में रहन सहन था उसको तब्दील नहीं किया। रोमन्स जब फलस्तीन के अंदर आते हैं तो उन्होंने फलस्तीनियों को भी नहीं कहा कि तुमने हमारे मजहब के मुताबिक चलना है। इस्राइल में पहुंचे हैं तो वहां पे इस्राइलियों को भी नहीं कहा कि तुमने जो उनसे अपने खुदा को छोड़कर हमारे खुदा की तरफ रुजू करना है। ये वो तरीक़ेकार था जिसकी वजह से रोमन्स जो उनसे हैं वो हुकूमत करते चले जाते थे, अपने क़याम को तवालत देते थे कि लोगों को गैर जरूरी तौर पर ना जो उनसे छेड़ा जाए, क्योंकि अब रोमन उस इलाके पर काबिज हैं और उस इलाके में बाबली तालीमात राइज हैं। रोमन्स के अंदर वो तालीमात फैलती चली गई। ये 666 का अदद जो बाबल से चला था, बाबल की शिकस्त पर, जो उनको शिकस्त मादियों और फारसियों ने दी 6ठी ईस्वी में, वहां से वो उनके काहिन कुछ अर्स के बाद परमुगन में चले गए। परमुगन में जो उनसे वो अपनी तालीमात फैलाते रहे, लोगों ने कबूल किया। मिस्र में भी उनकी तालीमात फैली, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि परमगोन में थे, वहाँ पे वो जो उनसे तालीमात उनकी फैली। आखिरी बादशाह जो वहाँ पे था, जब वो मरा, बे औलाद मरा, हुकूमत जो उनसे उन्होंने रोमन्स को दी, रोमन्स ने उसे कबूल किया, रोमन्स के अंदर ये तालीमात आ गई। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मन घड़त स्टोरी है। कैथलिक हिस्ट्री जो उनसी है, अगर आप कार्डिनल गिबोन का मैं हवाला देने लगा कि ये रोमन्स ने ये बाबली तालीमात को कबूल किया। कार्डिनल गिबोन अपनी किताब फेथ ऑफ आवर फादर्स इन 1917 उसका पेज 106 के ऊपर लिखता है, कार्डिनल गिबोन फेथ ऑफ आवर फादर्स इन 1917 पेज 106, वो लिखता है, द पेनिट्रेशन ऑफ द रिलीजन ऑफ बेबीलोनियन became so general and well known that Rome was called the New Babylon, कि वो तालीमात इस हद तक रोमन्स में राइज हो गई थी जो बाबल से चली। जिस तरह बाबल खुदाओं की वर्शिप करते थे, वो इस हद तक राइज हो गई कि रोमन्स जो उनसे हैं उन्हें नया बाबल गर्दाना जाने लगा। रोमन्स को नया बाबल गर्दाना जाने लगा। ये कार्डिनल गिबोन अपनी किताब फेथ ऑफ आवर फादर्स 1917 पेज 106 में लिखते हैं। इसी चीज को जो इब्तदाई कलीसिया थी, क्योंकि रोमन्स हुक्मरान थे, रोमन्स हुक्मरान होने की वजह से
وہ اپنا دبدبا قائم رکھتے تھے، وہ مذہبی لحاظ سے تو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن یہودیوں کے وہ سخت مخالف تھے۔ اسی لیے وہ جو نومرید مسیحی تھے جنہوں نے مسیح کے کفارے کو قبول کیا اور اس کفارے کے باعث ایک کلیسیا جون سی ہے مسیحی کلیسیا گردانی گئی، وہاں پہ چھپے لفظوں میں ان رومنز کو بابل سے تعبیر کیا گیا۔ آئے ہم حوالے میں چلیں۔ پہلا پطرس رسول 5واں باب 13ویں آیت۔ پہلا پطرس رسول 5واں باب اور 13ویں آیت۔ کلام خدا میں ہے، جب آپ پہلا پطرس 5:13 میں آتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ وہاں پہ پطرس رسول کے وقت بابل موجود نہیں ہے، تو بابل کہا کس کو گیا؟ روم کو کہا گیا۔ بابل روم کو کہا گیا، اور اسی لیے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کارڈینل گبون کا، جس نے کہا تھا کہ فیتھ آف آور فادرز ان 1917 پیج 106 پہ کہ یہ تعلیمات اس حد تک رومنز میں رائج ہو چکی ہوئی تھیں کہ انہیں نیا بابل کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اب یہ رومنز میں بابلی تعلیمات رائج ہیں۔ رومنز جو ان سے ہیں وہ آگے چل کر جب 3ری-4 صدی میں مسیحیت کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ رومنز کے اندر یہ تعلیمات رائج ہیں جو بابلی تعلیمات ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بابل سے چلی ہوئی تعلیمات ان میں ہیں۔ 666 کہاں سے چلا ہے؟ بابل سے چلا ہے۔ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ رومنز تک پہنچ گیا۔ رومنز میں رائج ہو چکا ہوا ہے۔ رومنز جو ان سے ہیں، اور یہ 666 کیا ہے؟ سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا خدا سورج، کیونکہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے سن ڈے ہے۔ ایسے نہیں انہوں نے سبت کو تبدیل کیا۔ تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے اس دن سورج کی پوجا کی جائے گی، انہوں نے اسے سن ڈے قرار دیا۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں آج اس آدمی کی طرف نہیں آؤں گا، کس آدمی کو جو ان سے ہے، کیونکہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس آدمی کا عدد 666 ہے۔ 666 مجھے لگ گیا پتا کہاں سے آیا ہے، کہ انہوں نے شروع کیا، کیسے شروع کیا، کس طریقے سے رومنز تک پہنچا، رومنز نے اسے کیسے قبول کیا، اور جب مسیحیت قبول کی تو مسیحیت میں کیسے آیا۔ اگلی بار ہم اس کو جو ان سے وہ دیکھیں گے، اس آدمی کو، کہ اس آدمی کو جو ان سے یہ عدد کس طرح توویز ہوا، کیونکہ یہ عدد تو خدا، بابلی خدا کا عدد تھا، سورج کا عدد تھا، لیکن یہ عدد جو ان سے آدمی میں کس طرح منتقل ہو گیا، اس عدد کو جو ان سے اب ہم اگلی مرتبہ جو ہے دیکھیں گے۔ شکر کرتے ہیں خدا کا کہ وہ ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم کلام خدا کی طرف رجوع کریں، اور جس طرح کلام خدا کہتا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔
خدا آپ سب کو برکت دیں تاکہ ہم خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، خدا کے بتائے ہوئے کام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ٹھہریں۔ آمین۔